السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین اعظام و ناظرین کرام، آج تراویح کی نماز میں مکمل سورہ ہود اور کچھ حصہ یا تقریباً 32 آیتیں سورہ یوسف سے تلاوت کی گئی ہیں۔ انہی پڑھی گئی آیتوں میں سے چند آیتیں میں نے تفسیر کے لیے منتخب کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین، سورہ ہود جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ قرآن کریم کو جن 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ان 3 حصوں میں سے ایک حصہ توحید پر مبنی ہے، جس میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی بات بتلائی گئی ہے۔ دوسرا حصہ احکام و نواہی پر مبنی ہے، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ تیسرا حصہ قصص پر ہے۔ گزشتہ کل سورہ یونس کی تلاوت کی گئی تھی۔ سورہ یونس کے اندر بھی واقعات، حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے واقعات بتلائے گئے تھے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، اور ان 6 انبیاء کرام کا جن کا قصہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، سب کا قصہ اللہ رب العالمین نے سوائے ابراہیم علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بہت اختصار کے ساتھ صرف ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایک پہلو کو بیان کیا ہے، باقی تمام انبیاء کرام کے قصے کو مفصل ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی سورہ یوسف میں کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا، ہم تمہارے لیے ایک بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم میں ایک تیسرا حصہ جو ہے وہ قصص اور اخبار کے تعلق سے ہے کہ گزشتہ قوموں کے قصے اور ان کی خبریں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ ہود یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے آخری ایام میں نازل ہوئی۔ اس صورت کے ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ نبا اور سورہ شمس، کہا یہ ایسی صورتیں ہیں جن صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر کمزوری جیسے لاحق ہو گئی ہے، آپ کمزور دکھنے لگے ہیں، بزرگی آپ پر طاری ہو رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر، معاملہ یہ ہے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جن صورتوں کا سب سے زیادہ اثر ہوا ہے انہی میں سے سورہ ہود بھی ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پہلا پیغام ہے وہ یہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ انسان سب سے زیادہ جس چیز کے لیے پریشان ہے وہ اس کے معاش کا معاملہ ہے، روزی روٹی کا معاملہ ہے، اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی۔ انسان حلال اور حرام کی تمیز بھی اس وقت چھوڑ دیتا ہے جب اس کے کھانے کا مسئلہ آتا ہے۔
اس کے رزق کا مسئلہ آتا ہے، اس کے معاش کا مسئلہ آتا ہے، تب انسان ان تمام چیزوں کو پرے کر دیتا ہے۔ سورہ کہف میں انشاءاللہ العظیم قصہ آئے گا، بڑا بہترین قصہ ہے حضرت موسیٰ اور خضر کا۔ انسان اگر اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لے، تمام انسانوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ ان فیوچر مستقبل میں میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچے کیا کریں گے مستقبل میں۔ اس لیے انسان حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ کر کے انسان بس صرف اس پر نظر رکھتا ہے کہ کسی طرح سے مال آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس وقت انسان صرف مال چاہے گا اور یہ تمیز نہیں کرے گا کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ روزی کا مسئلہ ہے۔ اگر دیکھا جائے معاشرے میں، اگر کہا جائے تو ایک وحشیہ جو عورت ہوتی ہے وہ بھی اپنے تن کو بیچ کر کے اپنی روزی روٹی تلاش کرتی ہے۔ ایک انسان کام کر کے اپنی روزی روٹی تلاش کرتا ہے، مختلف طریقے ہیں، لیکن ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اللہ رب العالمین پر ایسا ہونا چاہیے، سبب اختیار کرنے کے بعد کوئی شخص صبح اٹھے اور فجر کی نماز پڑھے اور نماز پڑھ کر کے پھر سو جائے اور کہے کہ اگر اللہ ہماری تقدیر میں لکھے ہوگا تو ابھی ظہر میں میرے لیے کھانا آ جائے گا، کسی کے گھر سے دعوت آ جائے گی۔ نہیں، یہ توکل نہیں ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بھروسہ یہ ہے کہ پہلے اونٹ کو مضبوط رسی کے ساتھ اس کی نکیل کو باندھ دو، پھر وہ رسی کسی مضبوط کھوٹے سے باندھ دو، اب اس کے بعد اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو۔ کہ اب توکل کا یہ معنی ہے کہ اب اگر اللہ چاہے گا تب یہ اونٹ بھاگ سکتا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین نہیں چاہے گا تو یہ اونٹ یہیں کا یہیں بندھا رہے گا۔ یہی معاملہ ہے کہ انسان جب صبح اٹھے تو اللہ رب العالمین نے دن اسی لیے بنایا ہے کہ وہ اپنی روزی روٹی تلاش کرے۔ ہاتھ پاؤں پکڑ کر کے بیٹھے نا، کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ سمندر کے اندر مچھلیوں کو بھی اللہ رب العالمین رزق پہنچاتا ہے، درندوں کو اللہ رب العالمین رزق پہنچاتا ہے، چیڑ پھاڑ کرنے والے جانوروں کو اللہ رب العالمین رزق پہنچاتا ہے، اور انسان کو تو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے اعلیٰ اور سب سے معزز بنایا ہے، تو انسان کی روزی روٹی کا بھی ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی ہو، اللہ رب العالمین کا خوف ہو، انسان حلال رزق کی تلاش میں نکلے، اللہ رب العالمین وہی روزی دے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا پیغام ہے سورہ ہود کا، کہ اللہ رب العالمین نے کہا جو لوگ دنیا چاہتے ہیں، من کان یرید الحیات الدنیا زینتها نوفی الیہم اعمالہم، جو لوگ دنیا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے ان کی دنیا کی زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ انسان اسی تگودو میں پریشان رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کچھ ان کا بدلہ ہے ہم دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ کون شخص جو دنیا چاہتا ہے، دنیا میں بہت نام چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، اور اگر شخص ایسا ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے میرے رب میری دنیا بھی بہتر بنا، پہلے میری دنیا بہتر بنا اور اس کے بعد میری آخرت بہتر بنا۔ انسان دنیا کی بھی دعا کرے اور اللہ رب العالمین سے آخرت کی بھی دعا کرے، اور آخرت کے لیے عمل کرے۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، انسان یہاں عمل کرے گا، کل اس کا بدلہ اللہ رب العالمین کے یہاں ملے گا۔ تیسری چیز وہی بتلایا بڑے اختصار کے ساتھ
کہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن نے ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم کے لوگوں نے انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، کشتی بنائی، اس میں سارے جوڑے رکھے۔ یہ قصہ سورہ ہود میں اور پھر اس کے بعد سورہ مومنون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے تفصیل سے بیان کیا۔ اس میں جوڑے بٹھائے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی۔ مفسرین کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جو نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کیا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ننیحال کی طرف یا ماں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس قصے سے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بچے ننیحال کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، ماں کی طرف۔ بیٹے کے اوپر یا بچوں کے اوپر باپ کی تربیت کا اثر کم ہے، ماں کی تربیت کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام گئے، اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے کہا انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل سے نہیں ہے، جب تیرے دین پر نہیں ہے تو تیرے اہل سے وہ نہیں ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی غلطی کی، اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کی۔ لڑکا اور اس کے پوری قوم کے ساتھ لڑکا بھی حضرت نوح علیہ السلام کا غرق ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معاملہ یہی ہوا، قوم شعیب کے ساتھ بھی یہی ہوا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسا ہی کیا، اور انہی کے نام پر اس سورت کو اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے نام سے اس سورت کا نام رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا مختصر قصہ یہ ہے اس سورت کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہ رہے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کو فلسطین اور اردن، اس وقت جس کو انگلش میں جارڈن کہتے ہیں، اس کا بارڈر ایک ہے، فلسطین کا اور مصر کا بارڈر ایک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ اردن کی ایک بستی تھی جہاں بحر مردار کے کنارے جنوب میں ایک بستی واقع تھی، وہیں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اردن، شہر اردن میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، جو قصہ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ ہود کے اندر، کہ فرشتے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ شاید یہ مہمان ہیں۔ انہوں نے میزبانی کی، بڑی بہترین میزبانی کی، بھنا ہوا بچھڑے کا گوشت انہوں نے لا کر کے پیش کیا۔ فرشتوں کے ہاتھ رکے ہوئے تھے۔ اس وقت کے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے یہاں پہنچ کر کے کھا نہیں رہا ہے، یا اگر میزبان نے کچھ پیش کیا اور مہمان ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہے، تو وہ اس کے لیے کسی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس وقت کے زمانے میں یہ تصور کیا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا خوف میں ہو گئے، ڈر میں ہو گئے کہ کیا معاملہ ہے، یہ لوگ ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دی ہے۔ فلسطین میں رہ رہے تھے جہاں بیت المقدس بنا ہوا ہے۔ بیت المقدس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کا جو قبلہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل کا قبلہ خانہ کعبہ اور اسحاق کا قبلہ بیت المقدس۔ ایک بیٹے کی بشارت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہنسنے لگیں، چونکہ عورتوں کا معاملہ یہ ہے، عورتوں اور مردوں دونوں کا معاملہ، عورت ایک عمر کو پہنچ کر کے وہ آئسہ ہو جاتی ہے، حیض کے خون آنا عورتوں کو بند ہو جاتے ہیں۔ جب تک حیض کے خون نہیں آ رہے ہیں
تب تک عورت حمل سے نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے جب حیض کے خون آنا بند ہو جاتے ہیں، ایک عمر ہو جاتی ہے 45 سال، 50 سال، 48 سال، 55 سال، یہ عورتوں کی آبادی کے لحاظ سے ہے کہ جس طرح جہاں کی آبادی ہے، کھانا پینا ہے، رہنا سہنا ہے، اس اعتبار سے ہے۔ اس عمر کو پہنچ کر کے عورتیں آئسہ ہو جاتی ہیں، ان کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے۔ وہ ہر مہینے میں 4، 6، 10 دن جو ناپاکی کے دن ہیں وہ ناپاک پھر نہیں رہتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اس بات پر ہنسنے لگی کہ اب میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی ہے، اللہ رب العالمین کی بشارت ہے، اور اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے کہ ہوا چلے گی تب بارش ہوگی، نہیں، رب کا معاملہ تو یہ ہے کہ کن فیکون، جو چیز کہتا ہے کہ ہو جا پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر کیا کہ ہم جا رہے ہیں حضرت لوط کی بستی میں اور ان کے عذاب کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں پہنچے، حضرت شہر اردن میں گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بستی والوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں جو نوخیز لڑکے ہیں، بھی فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے۔ وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا معاملہ یہ تھا کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر کے، خود قرآن میں حضرت لوط علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ ہماری بیٹیاں ہیں، تم ان سے حلال طریقے سے نکاح کر لو، تم ان کے ساتھ یہ کام کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بیٹیوں سے نہیں، ہم مردوں سے کریں گے۔ وہ بدفعلی مردوں کے ساتھ کرتے تھے قوم لوط کے لوگ۔ حضرت لوط علیہ السلام ڈر گئے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا شریف شخص نہیں ہے پورے سماج میں جو یہ جان سکے کہ مہمان کا حق کیا ہے؟ ہمارے گھر مہمان آئے ہیں، تم ان مہمانوں کو بلا رہے ہو۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام زیادہ ڈر گئے ہیں تو کہا کہ یہ ہم تک نہیں، یہ تم تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایسا کرو کہ تم اور جو تمہارے ماننے والے ہیں، تم ان کو لے کر کے بستی، رات کا جیسے پہلا حصہ گزرے تم بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کی بات پر عمل کرتے ہوئے رات کو بستی چھوڑ دی اپنی، اور کہا کہ جو تمہاری بیوی ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ بیوی اسی قوم سے تھی جس قوم میں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، وہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ یا اپنے خاندان والوں کے ساتھ اس برائی میں ملوث تھی۔ کہا تمہاری بیوی بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بستی سے نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پہلے ہم نے بستی کو اٹھایا، پھر ہم نے بستی کو پٹخ دیا، زیر و زبر کر دیا، اوپر سے نیچے کر دیا۔ پھر اس کے بعد کہا فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ حِجَارَةً، اللہ رب العالمین نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی، اور ایسی پتھروں کی بارش جو پتھر تہ بتہ لگائے جاتے ہیں، یعنی صرف یہ نہیں کہ کہیں کہیں، بلکہ پوری زمین پتھروں سے اٹ گئی، تہ بتہ جیسے پتھر لگائے جاتے ہیں۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام پر عذاب واقع ہوا۔ اس صورت کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ صرف یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے کہ اہل مکہ جو آپ کا انکار کرتے ہیں، بلکہ یہ تو بہت گزشتہ قوموں کے یہ حالات ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ ایسا ہی کیا، تمہارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔